اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور سچ صرف ایک انسان کے ساتھ، تو کیا آپ پھر بھی سچ کا ساتھ دیں گے؟ اکثر لوگ سچ کو اس لیے نہیں چھوڑ دیتے کہ وہ غلط ہوتا ہے، بلکہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تنہا ہوتا ہے۔ باطل ہمیشہ ہجوم لے کر آتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ حق کی جو پہچان ہے وہ لوگوں کی تعداد پر ڈیپینڈ کرتی ہے یا اللہ کے فیصلوں پر؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں اکثریت کی بجائے حق کی پہچان کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اگر تم زمین پر چلنے والے لوگوں کی پیروی کرنے لگو گے، ان کی بات مانو گے، تو یہی لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ سچ بولنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی سچ انسان کو تنہا ضرور کر دیتا ہے۔ دوست چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں اور اپنے انسان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے ایمان کا امتحان دیا جا رہا ہوتا ہے قدرت کی طرف سے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل جہاد یہی ہے کہ تم ظالم لوگوں کے سامنے حق بات کہنے سے نہ ڈرو۔ جب تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہو، بددیانتی دکھائی جا رہی ہو، تو تم سچائی کا ساتھ دو۔ اور یہ اسلام کا جو ریفرنس ہے، یہ انسان کو بہادر بناتا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ آج کی جو کہانی ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، پورا شہر بتوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، بتوں کی پوجا میں لگا ہوا تھا، شرک اور کفر عام ہو چکا تھا۔ صرف ایک نوجوان جو اللہ واحد ہے کی دعوت دے رہا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں، ان کے بغض میں کام کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اپنے تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور اس وقت کا جو حاکم تھا وہ ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک طرف پوری قوم تھی، کفار کا ایک لشکر تھا، اور دوسری طرف صرف ایک اللہ کا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور فیصلہ یہ کیا گیا اس وقت کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ اور ہر شخص جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کی سچویشن تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو نہیں چھوڑا، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق کے بیان پر ڈٹے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ تم ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت بن گئی، رحمت کا باغ بن گئی۔ اور یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے۔ جو انسان حق پر قائم رہتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے جو کام ہوتے ہیں ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یاد ہے شروع میں صرف ایک انسان حق پر کھڑا ہوا، اور آخر میں تاریخ نے صرف اسی ایک انسان کو یاد رکھا جس کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو ایز اے رول ماڈل نوجوانوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حق کو کبھی بھی ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ، حق کو اور حق کی آواز کو صرف اللہ کی نصرت کافی ہوتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم اگر کوئی کام، کوئی ایفرٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو پھر اللہ کی جو نصرت ہے وہ ہمارے آگے ضرور آتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ سچ کی مخالفت اس بنا پر نہیں کرتے کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم ہجوم سے، ان لوگوں سے، ان کے معاشرے سے الگ نہ ہو جائیں۔ تو اسی کو سوشل کنفارمیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ پس جس طرح تم ثابت قدم ہو ویسے ہی رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ سچائی انسان کو نیکی کے قریب کر دیتی ہے۔ جب انسان سچ کا ساتھ دیتا ہے تو پھر انسان میں نیکی کی رغبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ جو نیکی کی رغبت ہوتی ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ مولا علی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ حق کو لوگوں سے نہ پہچانو بلکہ لوگوں کو حق سے پہچانو۔ حق کی جو راہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو ہجوم سے نہیں بلکہ ثابت قدمی سے پہچانتا ہے۔ سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں دعوت شروع کی، اور ابتدا میں صرف چند لوگ ایمان لائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا، جدوجہد کا راستہ نہیں چھوڑا، اسٹرگل کا راستہ نہیں چھوڑا، اور آخرکار وہی پیغام، وہی حق پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ذرا سوچیں، اگر کل سچ بولنے کی جو قیمت ہے وہ تنہائی کی صورت میں آپ کو ملتی ہے تو کیا آپ پھر بھی سچ کے ساتھ دیں گے؟ آپ آتے ہیں پرسنل ٹرانسفارمیشن کی طرف۔ کچھ اصول ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سچ کو ہمیشہ پریورٹی کا حصہ بناؤ۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، کتابوں میں آپ دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا، سچ کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا، ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے کردار تاریخ میں آج بھی زندہ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی یہی مثال دیتا ہے۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ
ہجوم کی، لوگوں کی یا معاشرے کی اندھی تقلید آپ نے کبھی نہیں کی۔ جو لوگ معاشرے کے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنا اوپینین چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پرپس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کے کردار، ان کی کریٹیوٹی، ان کا جو پروگرس ہوتا ہے وہ زندہ دفن ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ حق بات ضرور کہیں لیکن ادب کے ساتھ۔ جو انسان ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے حق کو، سچ کو بیان کرنا سیکھ جاتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہی انسان اپنا کردار معاشرے میں ایک الگ پہچان کے ساتھ شو آف کروانا سیکھ جاتا ہے۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مخالفت کے دوران، ڈیورنگ مخالفت، آپ نے صبر کو اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ 4 اصول ہیں جو بنیادی طور پر انسان کی پرسنالٹی پر اور انسان کی شخصیات پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اور آخری جو اصول ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو تلاش کریں۔ ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں، بہت ساری ایسی شخصیات، ان کے کردار آج بھی زندہ ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، انہوں نے اپنے کردار سے یہ شو کروایا کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ آپ پڑھیں، امام غزالی کا واقعہ پڑھیں، یا ابو علی سینا کا واقعہ آپ پڑھیں، بہت سارے ایسے درویش ہیں، پرسنالٹی موجود ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے یہ شو کروایا کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ یارو آپ کو ایک بات بتاؤں، مولا علی کے فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جو انسان حق کو پہچان لیتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے وہ انسان زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ آج سب لوگ صرف اسی لیے غلط کام میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن ہر ایک انسان نے اکیلے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، اپنے کریکٹر کا، اپنے ڈیسیجن۔ سچ جو ہوتا ہے وہ تنہا ضرور ہوتا ہے لیکن کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ قرآن بھی کہتا ہے نا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس تم ثابت قدم رہو اسی طرح جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن بھی ہمیں یہ زاویہ بتا رہا ہے، انداز بتا رہا ہے کہ تم حق پر قائم رہو۔ اگر تم نے حق کو چھوڑ دیا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم خود سے نظریں نہیں ملا پاؤ گے، تمہیں خود سے شرم آئے گی کہ تم نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ لیکن اگر تم نے یہیں پر حق کا ساتھ دیا، ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی، تو پھر پوری دنیا تمہاری مخالفت کرے گی لیکن تمہارا اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ تم حق کا ساتھ دو، چاہے معاشرے میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے تمہاری تنہائی میں تمہارے ضمیر کی آواز کیوں نہ ہو۔ رکھو، حق کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے ماننے والوں کی تعداد سے نہیں ماپی جاتی بلکہ اللہ کی تائید سے، اللہ کی سائن سے، اللہ کے نظریے سے اس کی طاقت کو اور اس کے جو معیار کو ماپا جاتا ہے۔ یارو آخری بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہجوم کبھی بھی تاریخ رقم نہیں کرتا۔ تاریخ ہمیشہ اکیلا انسان بناتا ہے، انسان کا کردار بناتا ہے، انسان کا ڈسپلن بناتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے، اور یہ وہ پیغمبر تھے جنہوں نے کفر کے خلاف جہاد کیا، بتوں کے خلاف جہاد کیا، اور تاریخ میں، تاریخ کی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کی خدمات، ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی مثالیں آج بھی زندہ ہیں۔